سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین کے منافی تھی۔ عدم اعتماد تحریک جمع ہونے کے بعد ووٹ کرانا لازمی ہے۔ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ رولنگ کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک رد کر دے۔ چیف جسٹس سبرتا بنیال کی تحریر کردہ تفصیلی فیصلے کا متن۔ عدم اعتماد کے ووٹ پر عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ عمران خان اینڈ کمپنی کے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتا ہے۔ عمران خان نے آئین مجروح کرنے کی شرمناک کوشش کی اور حکومت کی تبدیلی سے متعلق جھوٹا بیانیہ گھڑا۔ معزز عدالت کا فیصلہ سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد صدر ڈاکٹر عارف علوی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں سابق حکومت کی آئینی خلاف ورزیوں کو واضح کیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ صدر عارف علوی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا اور آئین کے ساتھ فراڈ کی سزا آرٹیکل 5 اور 6 میں واضح ہے۔ وزیر داخلہ کی میڈیا سے بات چیت۔ سابق حکومت کے تحریک عدم اعتماد کے دوران کیے گئے تمام اقدامات بدنیتی پر مبنی اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تھے۔ عمران خان نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بیرون ملک سازشی بیانیے کی تابوت میں آخری کیل ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارک اور مشیر امور کشمیر قمر زمان قائرہ کی نیوز کانفرنس۔ اتحادی حکومت کے مشکل معاشی فیصلوں کے ثمرات۔ آئی ایم ایف نے امدادی پیکج بحال کر دیا۔ پاکستان کو فوری طور پر 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی فراہمی کا فیصلہ۔ توسیع پروگرام کے تحت 4 ارب 20 کروڑ ڈالر مزید فراہم کیے جائیں گے۔ آئندہ برس جون تک یہ رقم 7 ارب ڈالر کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بہترین کاوشوں پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں آئی ایم ایف سے اچھا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عمران خان نے عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدہ توڑ کر آخری 6 ماہ میں جو بارودی سرنگیں بچھائی تھیں ان کے اثرات سے ملک اور عوام کو بچا لیا ہے۔ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانا پہلی بڑی کامیابی ہے۔ اب پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ اور ملک بھر میں مون سون کا سلسلہ جاری۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں اور کشمیر میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر این ڈی ایم اے سمیت تمام وفاقی اور صوبائی محکمے ہائی الرٹ۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم اور میں ہوں نازیہ خان۔ شو کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک۔
शुक्रिया आलिया ने कलर براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کلر سیدہ سے، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جلسہ گاہ میں موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ جلسہ گاہ پہنچی تو کارکنان کی جانب سے ان کی آمد پر والہانہ ان کا استقبال کیا گیا۔ آپ اسٹیج کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، مریم نواز اسٹیج پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اسٹیج پر موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کی دیگر جو قیادت ہے وہ بھی اس وقت سٹیج پر موجود ہے۔ عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کلر سیدہ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے کلر سیدہ میں موجود ہے۔ جی ناظرین، یہ تو اپڈیٹس تھی جو ایاز نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ نیوز ایٹ 6 کا باقاعدہ کرنے جا رہے ہیں آغاز، اور سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے رولنگ کو آئین کے منافی قرار دے دیا ہے۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے تحریر کردہ 87 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے بعد ہونے والے اقدامات سے اپوزیشن جماعتوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے، اور عدالت نے آئین کے تحفظ کے لیے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر از خود نوٹس لیا تھا۔ بینچ کے اگر دیگر ارکان کی بات کی جائے تو ان میں جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل تھے، جنہوں نے 24 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ تحریر کیے ہیں۔ یوں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 111 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ اضافی نوٹس میں دونوں جج صاحبان نے کہا ہے کہ عدم اعتماد تحریک جمع ہونے کے بعد ووٹ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عدم اعتماد پر عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ عمران خان اینڈ کمپنی کے جھوٹ پر مبنی جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کو بے نقاب کرتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ عمران خان نے آئین کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے اور حکومت کی تبدیلی سے متعلق ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا۔ محمد شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ معزز عدالت کا فیصلہ سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس فیصلے کے حوالے سے ہم ڈیٹیل تو ابھی آپ نے بتائی، تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف اگر ہم جائیں ایاز، تو ہم بتائیں کہ 3 اپریل کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب آئینی طور پر اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا آخری دن تھا تو ڈیپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اس وقت کے وزیر اطلاعات کے نقطۂ اعتراض پر رولنگ دیتے ہوئے تحریک عدم اعتماد آرٹیکل 5 کے 1 کے خلاف قرار دے دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، اور اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اس نے ڈپٹی اسپیکر کے اس غیر آئینی اقدام کی سخت مذمت کی تھی اور قانونی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور 3 اپریل کو ہی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا نوٹس لیا، جس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، اور عدالت عظمیٰ نے اس دوران یہ حکم دیا کہ صدر اور وزیر اعظم کے تمام احکامات سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ بالکل ایاز، اور چیف جسٹس صاحب نے کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس پر ججز نے نوٹس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونی چاہیے، ریاستی ادارے غیر قانونی اقدامات نہ اٹھائیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ اعجاز، شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو۔ جی اعجاز، سب سے پہلے آپ نے سارا کیس کور کیا تھا، ہمیں یاد ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا اس دن بھی آپ سپریم کورٹ میں موجود تھے اور لمحہ بلمحہ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی جو تفصیلی فیصلہ آیا، سب سے پہلے ذرا اس کے ساتھ چیدہ جو نکات ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا، پھر میں اگلے سوال کی جانب آتا ہوں۔ جی، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز تو وہ ہے جو کہ سائفر کے حوالے سے یا مبینہ مراسلے کے حوالے سے ہے، اس پر عدالت نے سیر حاصل جو ہے اس میں تحریر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ اس معاملے میں کوئی غیر جو ملکی طاقت کے کہنے پر کسی ملکی عناصر نے جو ہے اس حوالے سے کوئی اپنا رول پلے کیا ہے اور کوئی سازش کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں بھی یہ نہیں کہا، کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا یا کوئی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا واقعی کوئی بیرونی طاقت اس میں ملوث رہی تھی اور جس میں ملک کا کوئی شخص اس میں یا ملک کی کوئی جماعت اس میں اعلیٰ کار بنی تھی اور پھر جو تحریک عدم اعتماد
इक़दामात वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लाई गई थी। तो ये अदालत का ये कहना था कि इसकी वजह यही है कि जो एक ये कहा जा रहा था कि बैरूनी साजिश का मुबैना बैरूनी साजिश, उसमें यही था कि मवाद नहीं था, जिसकी बिना पर फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने से दिमाशी तक जो है ना इसको महदूद रखा और फिर उनके जो अमरीकी सफ़ीर थे उनको इस हवाले से जो तंबीह की गई और उस पर नाखुशगवारी का इजहार किया गया। दूसरा इसमें मामला था, जैसे वो मामला एक पोलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन था, वो मुकम्मल पहले हो चुका है, जिसमें ये था कि अदालत ने जो है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड कर दिया था। फिर सब्सिक्वेंटली चाहे वज़ीर आज़म की तरफ से जो सिफारिश दी गई थी, एडवाइस की गई थी सदर को असम्बली तहलील करने के हवाले से, वो भी ख़त्म हो गई। और साथ ही साथ ये है कि नए जो वज़ीर आज़म का इंतखाब था उस हवाले से भी अदालत ने कह दिया। और साथ जो अहम चीज़ है इस हवाले से वो ये है कि अदालत ने जो पार्लियामान जो एक ट्राइकोटोमी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है, उसका भी अदालत ने जो है वो इसमें कर दिया है कि हर कोई इकदाम चाहे वो गैर आईनी गैर कानूनी हो, उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो सकता, उसको इम्यूनिटी हासिल नहीं हो सकती। वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो हैं वो भी आइन और कानून के मुताबिक अपने इकदाम जो हैं, अपने फ़राइज़ जो हैं अंजाम देने के पाबंद हैं। अगर वो कोई भी गैर आइनी इकदाम उठाते हैं, जैसे हमने ये रूलिंग का मामला देखा, तो अदालत उसका जायज़ा ले सकती है। और अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जिसमें वो बुनियाद बनाया जा रहा था साइफ़र को, वो अदालत के सामने पूरा साइफ़र नहीं रखा गया, उसके जुज़ियात रखे गए और उनको भी सही तरह से फिर एलेबोरेट नहीं किया गया। अदालत ने क्या कहा कि ये बहुत अच्छा किया जो तहरीक इंसाफ ने, कि पूरा उस वक्त की हुकूमत ने कि वो साइफ़र उनके सामने नहीं रखा, क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी जो मामलात हैं जो कि सफारती मामलात हैं, ये उससे मुतालिक मामला था और इसमें फिर वज़ारत ख़ारजा वो मुलव्वस होती है और बाकी लोग शरीक होती हैं। अदालतें जो होती हैं इस तरह के मामलात में बराह रास्त जो है वो इन चीज़ों की समाअत नहीं कर सकती। तो ये इस हवाले से काफ़ी अहम ये फैसला है। 111 सफ़ात, जैसे आपने खुद भी कहा, 5 रुकनी ये बेंच था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो है 5 रुकनी बेंच था। 2 जजेस जो हैं उन्होंने इजाफी नोट भी तहरीर किया और इजाफी नोट में जस्टिस मजहर आलम खान मियां खैल जो कि कल रिटायर भी हो गए हैं, उनका ये कहना था कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं उसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर का नाम लिया है, साबिक़ वज़ीर आज़म का नाम लिया है, सदर का नाम लिया है, कि इन तमाम के ख़िलाफ़ जो है वो आइन की, क्योंकि जो आइन का आर्टिकल 5 है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, जो ये कहता है कि तमाम शहरी पाकिस्तान के जो हैं वो आइन से वफ़ादारी के पाबंद हैं, आइन पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो आइन के आर्टिकल 6 के तहत सरकशी या बगावत के हवाले से या गद्दारी के हवाले से वो कार्रवाई कर सकती है। अब ज़ाहिर है ये मामला, ये उनका इजाफी नोट है जो अक्सरियती फ़ैसला है, जो 5 रुकनी बेंच का मजमूई तौर पर फ़ैसला है, उसमें ये बात नहीं की गई। लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया गया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कि ये जो 3 अप्रैल को ये सारा मामला हुआ, उस पर अदालत के 12 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस यानी उनके घर बैठे और उसके बाद ये फैसला किया गया, क्योंकि मुल्क के अंदर एक जो है वो क्योस फैल रहा था और फौरी तौर पर वज़ीर आज़म की जो है वो एडवाइस पर सदर ने असम्बली भी तहलील कर दी थी और इससे ना सिर्फ सियासी जमातों बल्कि मुल्क के हर शहरी का जो है वो बुनियादी हुकूक जो है वो मजरू हो रहे थे। साथ साथ ये भी कह दिया। ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी हवाले से कानूनी रहनुमाई लेने के लिए हमारे साथ बहुत ही रेलेवेंट पर्सनैलिटी इस वक्त मौजूद है, एडवोकेट अदील अजीज़ कसाना साहब। हम उनसे कानून के हवाले से भी जो है ना रहनुमाई ले लेते हैं। जी अदील साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। जी अदील साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही तारीख साज फैसला आया है। कानून की रोशनी में अगर आप हमारे आवाम को भी समझा सकें ज़रा आसान अल्फाज में, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है सर? जी देखें, 3 अप्रैल को हमारे जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त के, उन्होंने एक रूलिंग पास करके जो अदम एतमाद की तहरीक थी उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उसको ख़त्म कर दिया था, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करने की एक एडवाइस सदर साहब को की और उसके नतीजे में असम्बलियाँ तहलील हुई। और ये इतना बड़ा इसके साथ सियासी बहरान मुल्क के अंदर पैदा हो गया कि जो उस मुल्क के तमाम 22 करोड़ अवाम थे वो अपने जो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी उसे महरूम कर दिए गए थे विद इन अ फ्यू मिनट, जिसमें आधा अदलिया जो है उसका इस तरह वो बिल्कुल समझ में आता है। उन्होंने बड़ा वैलिड इसको लिया और फिर तमाम जजेस ने, 12 जजेस जो थे वो चीफ जस्टिस मिस्टर उमर अता बंदियाल साहब के घर बैठे और उन्होंने उनसे कहा कि आपको इससे वो मोटो लेना चाहिए क्योंकि ये आइन का मामला है। पाकिस्तान आइन के ताबे है और आइन के बगैर कोई भी मुल्क जो है वो चल नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक भारी जिम्मेदारी ये आयद होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन पाकिस्तान की कस्टोडियन भी है। उस हवाले से एक शॉर्ट ऑर्डर अगले दिन वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार देते उसको कालअदम करार दिया। और आज जो है वो एक तफसीली फैसला हमारे सामने है जिसमें
اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ساری چیزیں لکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک بیرونی مداخلت کا عنصر تھا اس کو بھی بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہمارے پاس شواہد آئے ہیں وہ نامکمل ہیں، اور حکومت جو اس وقت کی تھی وہ خود اس پہ جو تھے وہ شکوک و شبہات کا شکار تھے، اور انہیں خود نہیں پتا تھا کہ کوئی اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ اچھا عدیل عزیز صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے بیسیکلی آئین کو توڑا ہے، تو اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کو توڑنے کی سزا بڑی کلیئر ہے، آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں قانونی نقطہ نگاہ سے کیا عمران خان کے خلاف اب آئین توڑنے کے حوالے سے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی یہ کارروائی اس پہ ہو سکتی ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سینٹ میں سینیٹر عفنان صاحب نے ایک قرارداد بھی جمع کروا دی ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے۔ تب آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ جو ہے وہ سب کا فرض ہے، لیکن اسی آرٹیکل کا جو اگلا حصہ ہے وہ پڑھنا وہ شاید بھول گئے تھے، کہ جس میں یہ ہے کہ آپ آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا اس کی جو سزا ہے وہ آرٹیکل 6 کے اندر بالکل سنگین غداری کی صورت میں وہ بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ پارلیمان کا اختیار ہے، یہ ملک کے جو منتخب نمائندے ہیں اب وہ اس کو دیکھیں گے انہوں نے اس پہ کیا کرنا ہے۔ اور ایک جو اضافی نوٹ ہے جسٹس صاحب کا، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آئین کو جو ہے وہ بڑی ایک پلان طریقے کے ساتھ اس کو توڑا گیا، اور جی بہت شکریہ عدیل عزیز کسانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایڈوکیٹ قانونی نقطہ نظر سے اس ساری صورتحال کو واضح کر رہے تھے۔ اعجاز حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز واپس آپ کی طرف آئیں گے، آخر میں یہ بتائیے گا یہ جو فیصلہ آیا ہے ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اس میں خاص طور پہ تفصیلی فیصلے کی بات کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر پاکستان کا آئین توڑنے والوں کی حوصلہ شکنی کی ہے سپریم کورٹ نے بنیادی طور پر اس فیصلے کے بعد؟ جی بالکل یہی ہے، اور جیسے جسٹس میاں خیل نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر مستقبل میں اس طرح کے اقدامات کو روکنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ عدالت کو تعین کرنا ہوگا جو ذمہ دار ہیں، اور پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرنا ہوگی۔ انہوں نے ہی اپنے جو اضافی نوٹ ہے اس میں آئین کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا اور پھر 6 کا حوالہ دیا ہے جو کہ غداری کے حوالے سے ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس چیز کو بہتر جانا ہے، کیونکہ جو اضافی نوٹ ہوتا ہے اس میں جج جو ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے، تو اس لیے ان کی رائے یہی ہے کہ اگر مستقبل میں اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہے تو اس کی سرزنش ہونی چاہیے، اس کی کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ماضی میں بھی نظریہ ضرورت جو ہے وہ ہمیشہ سامنے رکھا گیا، جس کی وجہ سے آئین جو ہے اس کی صحیح طرح سے اس طرح سے نشو و نما نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ بہت بہت شکریہ اعجاز حسین، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لیے۔ اس سے ناظر ویسے ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جو بات پہلے بھی کہی جاتی رہی تھی کہ جو گزشتہ حکومت ہے صرف اس نے اپنے مقاصد کے لیے آئین شکنی کی وہ مرتکب ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو رولنگ دی گئی اس کو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے خود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نہ صرف اس کا سو موٹو لیا تھا بلکہ اس تحریری فیصلے میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ سراسر جو ہے وہ آئین شکنی کی گئی تھی، اور یہ فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا۔ بالکل، اور وزیر اعظم نے بھی اپنے ٹویٹ میں اس بات کو بتایا کہ یہ جو چیز ہے جو حرکت کی گئی ہے یہ یقینی طور پہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کو مجروح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اس کا جس طرح آپ نے بھی بتایا، ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس پہ بھی ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس حوالے سے ریفرنس بھی جو دائر کرنے کا سوچ رہی ہے، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ناظرین یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو تاریخ ساز فیصلہ ہے اس کے بعد صدر ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیصلے میں جو سابق حکومت ہے اس کی آئین کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ باخوبی طور پر واضح ہو گئی ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ، پی ایم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کے سو موٹو نوٹس وچ واز اگینسٹ دی رولنگ آف دی ڈپٹی اسپیکر کی روح سے نہ صرف انہوں نے آئینی طور پہ اس مقدس امانت کو ایکسرسائز کرنے میں خیانت کی ہے، نہ صرف وہ خیانت کے مجرم ہیں بلکہ وہ فراڈیے ہیں، انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔
عمران خان نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بیرون ملک سازشی بیانیے کی تابوت میں آخری کیل ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مشیر امور کشمیر قمرالزمان کارہ کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کے تحریک عدم اعتماد کے دوران کیے گئے جو اقدامات ہیں وہ بدنیتی پر مبنی تھے اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تھے۔ ہمارے نمائندے انیس آوان نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور عدلیہ نے عمران خان کے سازشی بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ عدالت نے لکھا اور فیصلہ صادر کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو رولنگ تھی ڈپٹی سپیکر کی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، اور جو اضافی نوٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھی، غیر شفاف تھی اور عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی۔ جب آئین شکنی ہو، آئین سے روگردانی ہو، تو پھر آرٹیکل 6 جو ہے اس کا بھی بالکل استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر قانون نے کہا کہ عدالتی فیصلے نے عمران خان کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے۔ عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ سازش کا بیانیہ خود ایک سازش تھا۔ عمران خان صاحب تھے، انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس حد تک ایکسپوز کیا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ایک مکروہ کھیل کھیلا گیا۔ قومی سلامتی کو جواز بنا کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کے مشیر قمرزمان کاہرہ نے کہا کہ سابق حکومت کے تحریک عدم اعتماد کے دوران کیے گئے تمام اقدامات بدنیتی پر مبنی اور اقتدار کو طول دینے کے لیے تھے۔ یہ ایک بڑی سازش تھی اس ملک کی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے خلاف، اور ان کی جماعت اس ملک میں فساد چاہتی ہے، فاشزم چاہتی ہے۔ صرف اپنی جماعت، اپنے اتحادی، اپنے تابعدار ادارے، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اس کے علاوہ اپنی مطلب کی باتیں کرنے والا میڈیا ان کو چاہیے، باقی سب غدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی حالات کسی قسم کے انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عمران خان فتنے کی سیاست چھوڑ کر مثبت سیاست کی طرف آئیں۔ انیس آوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، جس کے بارے میں اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اتحادی حکومت کے مشکل معاشی فیصلوں کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 7ویں اور 8ویں مشترکہ جائزے کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ جی ہاں، اور عالمی مالیاتی ادارے نے امدادی پیکیج بحال کر دیا ہے۔ پاکستان کو فوری طور پر 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ توسیع پروگرام کے تحت 4 ارب 20 کروڑ ڈالر مزید فراہم کیے جائیں گے۔ آئندہ برس جون تک یہ رقم 7 ارب ڈالر کر دی جائے گی۔ IMF اعلامیہ کے مطابق عالمی سطح پر مہنگائی سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کی معاشی اصلاحات کی وجہ سے مثبت اثرات بھی سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے IMF پروگرام کی بحالی میں کوششوں پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وزارت خزانہ اور دفتر خارجہ کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ ایک بہترین ٹیم ورک تھا۔ IMF کے ساتھ معاہدے نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اسی صورتحال پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے رانا افتخار احمد ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو رانا افتخار۔ رانا افتخار، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک بڑا اہم ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو IMF اور 7واں اور 8واں جائزہ اجلاس ہے پاکستان کے درمیان، اس کے ثمرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیل بتائیے گا کہ اب یہ جو رقم ہے یہ کس طریقے سے پاکستان کو ملے گی اور کیا اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہوں گے؟ جی بالکل، جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے یہ توسیعی فنڈ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے جو پاکستان نے تو کر دیا تھا۔ جو ان کے IMF کے پاس گیا تھا انہوں نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہے۔ اب جو اس کا IMF کا بورڈ آف ڈائریکٹر اس کا اجلاس ہو، یہ رسمی سی کارروائی ہے جس کے بعد پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ 70 لاکھ ڈالر مل جائیں گے، اور مجموعی طور پر یہ رقم ہے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر اب تک آ جائے گی۔ جو یہ 22واں پروگرام ہے IMF کا پاکستان کے ساتھ۔ جو پچھلی حکومت تھی اس دور میں یہ 3 جولائی
جولائی 2019 کو پروگرام شروع ہوا تھا جس کا کل حجم تھا تقریباً 6 ارب ڈالر تھا، جس میں 3 ارب ڈالر جو ماضی کی حکومت وہ لے چکی تھی، لیکن جو اب جو 7واں اور 8واں جائزہ تھا یہ تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت تبدیل ہوئی، عدم اعتماد کی تحریک آئی، جس کے بعد جو ماضی کی حکومت نے اس نے جو عمل درآمد کرنا تھا IMF کے ساتھ، جو اس نے آخری جو اس کا مذاکرات تھے جو معاہدہ تھا اس پہ انہوں نے نہیں عمل درآمد کیا، جس کی وجہ سے جو موجودہ حکومت ہے اس کو مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ پٹرولیم کی آپ نے ابھی بات کی، پٹرولیم پرائسز بڑھائی گئیں، بجلی کی قیمتیں اور دیگر جو مسئلے اس کا بھی امپیکٹ آیا، کیونکہ اگر ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ امپیکٹ آتا تو اتنا نہ تھا، یکدم پھر یہ موجودہ حکومت ہے اس کو 2 دفعہ 30 روپیہ اور ایک دفعہ 24 روپے کا اضافہ کرنا پڑا جو پیٹرول کی قیمت ہے اور دیگر مصنوعات ہیں۔ لیکن اب جیسے ہی IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، پیسے آئیں گے تو جو عالمی دیگر ڈونر ہیں اور عالمی مالیاتی ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے اور دوسرے ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان کو فنڈنگ کریں گے، کیونکہ تقریباً 3-4 ماہ سے پاکستان کے لیے جو انٹرنیشنل فنڈنگ تھی یہ رکی ہوئی تھی۔ اس سے یہ جو آپ کی بات سے مجھے میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک خوش کلامی یہاں کرنے کو دل کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ مشکل وقت سے اب نکلنے والی ہیں، بہت جلدی اچھی خبریں ان کو ملنے والی ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ کل سے آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی اپنی ٹیم سے کہا تھا یہ کیلکولیٹ کیا جائے کہ میکسیمم کتنا ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ کل اس حوالے سے اجلاس ہوا، آج اعلان بھی متوقع ہے کہ پٹرولیم پرائس میں بڑی خوشخبری ملنے جا رہی ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوگی تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ جو IMF کے معاہدے کی بات کریں تو اس میں مین 2 ہی چیزیں تھیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو آمدن ہے اس کو بڑھایا جائے، جو اخراجات ہیں اس کو کم کیا جائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بجٹ میں ایسے اقدامات کیے جس سے جو معیشت ہے وہ بحال ہو، اور انہوں نے سخت اور مشکل فیصلے کیے، لیکن انہوں نے سری لنکا بننے سے ملک کو بچایا تاکہ معاشی بحالی ہو۔ اب امید یہی ہے کہ جب IMF کا پروگرام آ گیا ہے تو جب دیگر اداروں سے فنڈنگ آئے گی تو ایک پاکستان کی جو ساکھ ہے عالمی سطح پر وہ بہتر ہوگی، سرمایہ کاری آئے گی اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ اچھا اعجاز، اگر ہم بات کرتے ہیں اوورآل جو عالمی رانا صاحب جو عالمی معاشی منظرنامہ ہے اس میں جو کنٹریبیوٹر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہم نے دیکھا بہت زیادہ ہوئی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت بڑھی، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جلد ہی جو ہے اس میں کمی کی جائے گی اور عوام جو اچھی خبریں سنیں گی، وزیر خزانہ نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو ان تمام فیکٹرز کو جو کنٹریبیوٹر فیکٹرز ہیں حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کیا ریلیف ایکسپیکٹ کریں اور کب تک یہ نچلی سطح پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اس کے ثمرات؟ جی، جیسے آپ نے وجوہات کی بات کی، کیونکہ جب روس اور یوکرین کی وار شروع ہوئی تو سپلائی چین کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے، پھر پاکستان کو جو معاشی حالات تھے، کیونکہ جو بیرونی شعبہ تھا پاکستان کے خسارے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ جو تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً آپ نے دیکھا پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ 30 ارب ڈالر ہیں، جبکہ درآمدات ہیں یہ تقریباً 70 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ گیپ ہمارا بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ، تقریباً 15 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ تو اب حکومت نے ایسے اقدامات کیے کہ ان کو کنٹرول کیا، جو خسارے ہیں ان کو کمی کی جائے گی، کیونکہ اب جب بیرونی فنڈنگ آئے گی تو پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، تو یقینی طور پر جب معاشی معاملات بہتر ہوں گے تو جو عوام ہے اس کو ریلیف ملے گا۔ جیسے کہ آج بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اعلان کر سکتے ہیں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، جس سے کیونکہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی تو جو کرائے ہیں اور دیگر چیزیں وہ ان پہ بھی اثرات آئیں گے، امید ہے وہ چیزیں سستی ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا رانا افتخار، ایک یہ بھی بات بتائیے گا کہ جب ہم معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی بارہا اس بات کو کہا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بارودی سرنگیں ہیں جو ہمارے راستے میں بچھی ہوئی تھیں، تو یہ جو بحال ہو گیا ہے یہ پروگرام، اس سے ہم کس حد تک معیشت کو جو ہے وہ اپنا سنبھالا دے سکیں گے؟ مختصراً اگر آپ اختصار سے بتا سکیں اس حوالے سے۔ بالکل جی، جب ہم نے دیکھا کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ مارچ اپریل کے بعد سے جب حکومت جاری سے ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے جو عالمی مارکیٹ میں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، تو IMF کے ساتھ معاہدہ بھی یہی تھا کہ 30 روپے لیوی لگانی ہے، اور اس کے علاوہ جو عالمی مارکیٹ میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹرینڈ جانا تھا۔ لیکن جو ماضی کی حکومت ہے اس نے ایسے فیصلے لیے کہ وہ مقبولیت کے فیصلے ان کو کہا جا سکتا ہے تاکہ عوامی مقبول، لیکن جو معاشی طور پر وہ پاکستان کے حق میں فیصلے نہیں تھے۔ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو فریز کر دیا گیا، اس کے علاوہ جو بجلی قیمتیں ہیں ان کو بھی، تو اس کا تقریباً جو 15 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کا اعلان ہوتا ہے، تقریباً 55 ارب روپے ہے وہ نقصان ہو رہا تھا 15 دن کا، اور ایک مہینے کا 100 ارب سے زیادہ۔ تو جو پاکستان کی معیشت ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے پہلے تو آ کے اس پہ غور